حیدرآباد کے اسٹوڈنٹس کی وہ تنظیم ہے جو اسٹوڈنٹس پر مبنی ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا یوٹیوب چینل ہے اور اس چینل کے اوپر یہ ای کلاسز بھی اپنی چلا رہے ہیں. جس طالب علم کو کسی بھی سبجیکٹ میں اگر کوئی مشکل ہے تو وہ ان کے پیج پہ جا کر اپنے ٹیچر سے لیکچر لے سکتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے یہ اپنا تیسرا پروگرام کیا ہے. پہلا پروگرام پبلک اسکول میں کیا تھا, دوسرا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی سماعت گاہ میں کیا, اور آج یہ تیسرا پروگرام دیکھیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک پروگرام اپنا اور رکھا ہے جو ایک ان کا ایونٹ ہے. وہ میں یہ بتاتے چلوں جس طرح سر سید احمد خان نے کہا تھا نا کہ سبق بھی ہم یاد اس لالچ میں کرتے تھے کہ آخر میں برفی ملے گی. تو ان بچوں کو اگر آپ کو سبق یاد کرانا ہے تو ان کی خواہشات کا بھی احترام کرنا ہوگا, ان کی ضرورتوں کو بھی احترام کرنا ہوگا, ان کی نیڈ کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. تو لہٰذا آج آرگنائزیشن جو ہم نے مرتب بنائی تھی, یہ ہم نے ایک حیدرآباد کے تمام بہترین انسٹیٹیوشنز میں سے ہم نے بچوں کا انتخاب کیا ہے اور اس کے اوپر مبنی یہ تنظیم ہے جسے ہم نے گریس آرگنائزیشن کا نام دیا ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہا ہے. یہ حیدرآباد میں اپنے نوعیت کی بڑی منفرد اور بڑی مختلف اور بڑی ممیز تنظیم ہے گریس آرگنائزیشن. تھینک یو. گریس آرگنائزیشن حیدرآباد نے گزشتہ دنوں ایک منفرد کوئز مقابلہ منعقد کیا جس کی صدارت بریگیڈیئر عامر زاہد نے کی اور مہمانان خصوصی ڈاکٹر آغا تاج اور ناظم امتحانات ڈاکٹر مسرور احمد زئی تھے. اس مقابلے میں حیدرآباد کے معروف کالجز کے طلباء و طالبات نے شرکت کی اور اس کے نتائج کمپیوٹر کی مدد سے مرتب کیے گئے, جس کے مطابق پہلی پوزیشن فونکس کالج کی طالبہ عالیہ راجہ, سیکنڈ پوزیشن لطیف نیازی کالج کی طالبہ اریبہ خان اور تھرڈ پوزیشن کاؤنٹی کالج کی عائشہ ادریس نے حاصل کی. تقسیم انعامات سے قبل بریگیڈیئر عامر زاہد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مقابلے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے طلباء کو صحیح سمت کی طرف لے کر چلیں. ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. گریس آرگنائزیشن خود اپنے ممبران میں بھی اعتماد پیدا کر رہی ہے اور ساتھ ہی دیگر اسٹوڈنٹس میں بھی یہ صلاحیت پیدا کر رہی ہے. ڈاکٹر مسرور احمد زئی نے آرگنائزیشن کے تمام ممبران کو شاباشی دی, ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ یہ آرگنائزیشن وہ کام کر رہی ہے جو مضبوط ادارے بھی نہیں کر سکتے. دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ یہ آرگنائزیشن اپنی نوعیت کی منفرد آرگنائزیشن ہے جو حیدرآباد کے مختلف اسکولوں کی ہونہار, لائق اور باہنر طلباء و طالبات نے بنائی ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ آرگنائزیشن تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد بھی کرتی ہے جو معیار کے اعتبار سے اپنی مثال آپ کہے جانے کے قابل ہوتے ہیں, جس میں چند ماہ قبل انوار احمد زئی ایوارڈ کا اجرا بھی شامل ہے. اس تنظیم کی چیئرپرسن صفیہ سحر, مینجمنٹ کمیٹی میں محمد احمد زئی, شاہ زمان اور حسنین شامل ہیں. ایک بہت ہی شاندار تقریب کی گئی ہے اور اس تقریب میں بالخصوص نوجوانوں کی معلومات عامہ کو بڑھانے کے حوالے سے وہ سلسلے ترتیب دیے گئے ہیں جو طلباء کی تربیت کے لیے اشد ضروری ہیں. سوالات اور جوابات کا سلسلہ جس میں اس میں ایک حصے کو انہوں نے ریپڈ فائر کا نام دیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر اس قسم کی چیزیں رکھی گئی ہیں جس سے نوجوان مستفیض ہوں گے. میں گریس آرگنائزیشن کو مبارکباد دیتا ہوں, بالخصوص جناب مسرور احمد زئی جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور جن کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. میرا نام سیدہ الشبہ آسمی ہے اور میں سندھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میں گریس کی ممبر ہوں. گریس آرگنائزیشن ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, کو سرکولر ایکٹیویٹیز کروا سکیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں کہ وہ آگے جو اپنا ٹیلنٹ ہے اسے شو کر سکیں. Sabura Siddiqui and I am here in the auditorium of Namal and we are here for promoting the talent of Hyderabad. We are here and arranged a platform for talent of Hyderabadis and ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. گریس آرگنائزیشن ایک بہت اچھی آرگنائزیشن ہے. آئی پریفر اسٹوڈنٹس ٹو جوائن دس آرگنائزیشن. تھینک یو. میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر مینجمنٹ آف گریس آرگنائزیشن ہوں. فرسٹ آف آل ہم نے گریس آرگنائزیشن اس وجہ سے بنائی کیونکہ کچھ اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ ایک اسٹیبل کنڈیشن نہیں ہوتی جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو اسپیچ کمپٹیشن کروا سکیں, ڈبیٹس کروا سکیں, تو وہ پلیٹ فارم ان کو گریس آرگنائزیشن دیتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے بنائی. اور آپ کو پتہ ہے کووڈ کے دوران لوگ گھر میں بیٹھ گئے تھے تو اس وجہ سے ہم نے ایک ایونٹ کیا ہے جس میں ایک بھرپور ہم نے SOPs کے تحت ایک ایونٹ کیا ہے اور اس میں ہم نے ایک لائک فیملی ایونٹس ہوتے ہیں نا, یہ بالکل ایک فیملی ایونٹ ہے. سے میرا نام ملک السلام ہے اور
ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव यही है कि जो स्टूडेंट्स जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसे अपने स्किल्स शो करने के लिए या अपना टैलेंट को शो करने के लिए, तो उनके लिए बेसिकली ये जो है वो प्लेटफॉर्म है, मोस्टली बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू शो अप एंड कम अप विद समथिंग न्यू एंड टू शो अप देयर स्किल्स। मैं ग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, मैनेजमेंट टीम को संभालता हूँ। बेसिकली हमारा ग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद ये था कि हमारी यूथ जो है उसका टैलेंट उभर के सामने आ सके, हमारी जो आवाम है हम उनको मोटिवेट कर सकें, उनको हमारा अपने टैलेंट के बारे में बता सकें, किस हिसाब से ग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं, हैदराबाद से हम कैसे हम एक बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आगा ताज मोहम्मद है, मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन हूँ, प्रोफेसर हूँ लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज जामशरो का, और प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हैदराबाद। टू बी हियर टू सी द ग्रेस एक्टिविटीज़, इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, और हैदराबाद में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। किस ज़माने में थी व्हेन वी आर स्टूडेंट्स, बट ड्यू टू सम रीजंस ये नहीं था। एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, मैंने इनकी दूसरी गैदरिंग अटेंड की है, और आई होप कि दूसरों को भी इससे सबक सीख के आगे आना चाहिए और ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए।